أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی میں نصیب فرمایا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے اور سب سے پہلی بات جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے کہ کسی بھی چیز کی افادیت کا، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کا اسی وقت ہمیں علم ہو سکتا ہے جب ہم اس چیز کی اہمیت کو جانیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قبیلے سے دو لوگ آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کر اسلام قبول کیا۔ وقت گزارا، ان میں سے جو ایک صحابی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جو دوسرے تھے ان کی وفات ایک فطری موت جو ہوتی ہے، عمومی طور پر جو سمجھی جاتی ہے اسی انداز میں ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، اور وہ صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ ان کے بعد جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر الفاظ سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عموماً ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ شہادت کا مقام و مرتبہ تو بڑا ہے، تو ان کو تو پہلے جنت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ذہن کو اپنے جواب سے مطمئن بھی فرمایا، اور اس چیز کو بھی جواب میں واضح فرما دیا کہ دین کو اپنی عقل پر نہیں تولنا، دین ہماری عقل پر نہیں ہے، جہاں عقل کا اختتام ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح آ کر حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا کہ بعض مرتبہ آپ سوال کرنے والے سے سوال کرتے تھے، اور اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی ہوتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ سے پوچھا کیا بعد میں وفات پا جانے والے صحابی نے
زندگی میں 1 سال کا رمضان نہیں پایا؟ اور کیا اس نے اتنی رکعات نماز نہیں پڑھی تھی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی۔ یہی فرق تھا کہ 1 سال کا جو رمضان اس نے پایا، اس میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے، قرآن حکیم پڑھا، اور 1 سال کی جو اس نے نمازیں پڑھی، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس کی وجہ سے اس آدمی کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا ای الناس خیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین لوگوں میں سے کون ہے، لوگوں میں سے اچھا کون ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ طویل عمر بھی دے لیکن اس کے اعمال بھی اچھے ہیں۔ اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس شر، لوگوں میں سے برا اور بدتر آدمی کون ہے؟ تو اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے عمل بھی برے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں 1 مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ لیکن عمومی ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ 1 مہینہ ہے جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ پھر اسی بات کو دہراتا ہوں، کسی چیز کی اہمیت کا جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا پھر اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے یہ دعا شروع فرماتے تھے، اور اس رجب کے مہینے کی دعا میں یہ حصہ تھا کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما کے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ وقت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے کہ اس مہینے کی آمد کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ اس لیے ہم پہلے اپنے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت کو جانیں، پہچانیں، احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایک اور بات ہم جوڑیں تو ہمیں یہ بڑی واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے اور آپ کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئے، اس میں اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں بار بار کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ اعمال کریں، تھوڑے وقت میں اعمال کر کے اللہ کے ہاں قرب حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اپنی امت اور پہلی امتوں کا فرق سمجھایا۔ یہ طویل روایت ہے، صرف اس میں جو 3 باتیں ہیں، فرمائے کہ ایک آدمی صبح سے لے کے ظہر تک اگر کام کرے اور اس کو بدلے کے اندر جو اجرت ملے وہ 1 قرات ہو، قرات ایک خاص پیمانہ ہے، اور ایک آدمی ظہر سے لے کے عصر تک کام کرے اور اس کو بھی بدلے کے اندر 1 قرات ملے، اور ایک آدمی عصر سے مغرب تک کام کرے، مزدوری کرے، اور اس کو بدلے میں 2 قرات ملے۔ یہ فرمائے کہ میری امت اور پہلی امتوں کی مثال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وقت تھوڑا ملا ہے، لیکن رمضان المبارک جیسے مواقع اللہ عطا فرماتے ہیں جس میں تھوڑے وقت میں بندہ اعمال کر کے زیادہ وقت جتنا اجر پا سکتا ہے۔ تو پہلی بات رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم پہچانیں۔ دوسری چیز، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو فائدے میں رکاوٹ ہے۔ ہر ایسی چیز سے ہم بچیں کہ جو فائدے میں رکاوٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہم رمضان المبارک میں سنتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ ایک آدمی اگر
اپنی زبان سے جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا اور ساتھ اپنی زبان سے جھوٹ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، کام بھی ویسے ہی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو ایک رکاوٹ پہلی زبان کی حفاظت۔ اگر ہماری زبان رمضان المبارک کے اندر برائی کے لیے ویسے ہی استعمال ہو رہی ہے جیسے رمضان المبارک سے پہلے بھی ہم کر رہے ہیں، حالانکہ کرنی تو اس وقت بھی نہیں چاہیے، زبان کی حفاظت تو ہر وقت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے لوگ الٹے کر کے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ زبان کی حفاظت تو ہر وقت ضروری ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے وہی جھوٹ بولنا ہے، وہی غیبت کرنی ہے، وہی چغل خوری کرنی ہے اور وہی زبان سے گالی دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا تمہارے صرف بھوک اور پیاس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو تمہارے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں اپنی زبان کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کو ہر قسم کی برائی سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تعلیمات دی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تربیت فرمائی ہے کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر سکھائی اور ہمیں وہ کرنی بھی چاہیے، وہ ہے ہمیں اپنے دلوں کو ہر قسم کے گناہ سے بھی اور ہر قسم کے عیب سے پاک کرنا ہے، پھر ہی ہمارے دل کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں دی اور اس سے ہمیں سمجھایا کہ انسان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس دل پر چیزوں کے اثرات، گناہوں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر وہ سیاہ نقطہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو دلوں کا صاف ہونا، دلوں کا پاکیزہ ہونا، اس میں دو چیزیں ہم سمجھیں دلوں کی پاکیزگی میں۔ ایک تو گناہ سے جب ہم بچیں گے، گناہ سے ہم توبہ کریں گے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے، ہمارے دل صاف ہوں گے، اور جب دل صاف ہوں گے تو نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہوگا اور نیکی کی طرف سبقت کرنے کی خواہش بھی ہوگی جب دل صاف ہو۔ عموماً ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سستی ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس پر اثرات کیا ہیں۔ اللہ قرآن حکیم میں بھی کئی دفعہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب ہمارا دل پاکیزہ ہوگا، ایک تو گناہ سے بچنا، اگر گناہ ہو جائے اس پر توبہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال، کہ بندے سے غلطی گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیتا ہے۔ تو گناہوں سے ہم بچیں گے تو ہمارے دل پاک ہوں گے، اور جب ہمارے دل پاک ہوں گے تو ہم پھر نیکی کی طرف خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اور سبقت کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آئیں گے، جس کا قرآن حکیم ہمیں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے اور جو جنت ہے جو زمین و آسمان کی بقدر چوڑائی میں ہے، اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلو۔ تو ہماری دوڑ کے اندر رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں، اس سے ہم توبہ کریں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، دل پاک ہوگا
پھر ہم رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا، دل کا گناہوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا ہر مسلمان کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے اور ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی نفرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ دل کی پاکیزگی ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر کسی مسلمان کے لیے اگر کینہ ہوگا، بغض ہوگی، نفرت اور کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہوگی، تو ہم تو رمضان کا فائدہ اٹھانے سے خود ایک رکاوٹ اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے دلوں کا پاکیزہ ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، احادیث میں ان کا بڑا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جس وقت اس دنیا سے یہ رخصت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ کے اندر کثیر تعداد میں فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ انسانوں کی اپنی جگہ، فرشتوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی حضرت سعد کے جنازے میں۔ تو احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ ساری اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ایک خوبی کا وہ اظہار کیا کرتے تھے، اور وہ خوبی کیا تھی؟ فرمائے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، کینہ، حسد نہیں رکھا کرتا، اپنے دل کو مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھا کرتا ہوں۔ تو ہمارے اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ ہم جب اپنے دلوں کو صاف کریں گے حسد سے، کینے سے، بغض سے اور ہر طرح کی برائی سے، تو رمضان المبارک سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہم دل کو پاکیزہ کریں۔ تیسری چیز، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے میں ایک اور رکاوٹ جو ہے وہ ہماری مجلس ہے، ہماری صحبت ہے، ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ہمارا جب اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو ان کو دیکھ کے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ آئے گا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، فرمایا یہ ایک شعر کہ نیک لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ جب بندہ بیٹھے گا تو نیکی کرنے کی توفیق ملے گی، اور جب برائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ظاہر ہے بری مجلس میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ اس کے اثرات ضرور موجود ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی اور بری مجلس کی جو ہمیں مثال سمجھائی، اس مثال کو ہم سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال میں۔ اچھی صحبت کی مثال میں فرمایا کہ حامل المسک، ایک آدمی کستوری کو، خوشبو کو اٹھا کے جانے والا ہے، یا خوشبو کو بیچنے والا ہے، خوشبو کا کاروبار کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ جب تم اس کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہیں خوشبو ہدیہ کرے گا، تحفے میں دے گا، یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، اور اگر دونوں کام نہیں کرو گے تو فرمایا کہ اس کے پاس جب بیٹھو گے کم از کم تمہیں خوشبو تو آئے گی نا۔ اور دوسرا فرمایا بری صحبت والا کنافخ الکیر، ایک بٹھی کو چلانے والا، بٹھی کو، آگ کے شعلوں کو بھڑکانے والا ایک آدمی، فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھو گے یا جو آگ ہے وہ تمہیں پہنچے گی، یا کم از کم آگ کا دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرق سمجھا دیا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی طرف دیکھ کے بھی ہمیں نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ اس لیے ہم اپنی صحبت کو، اپنے بچوں کی صحبت کو ٹھیک کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ابو طالب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑا آپ کا ساتھ دیا۔ جب سارے کفار اور سردار آپ کے خلاف تھے تو حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، لیکن چونکہ جو بیٹھنا اٹھنا تھا وہ آخرکار انہی کافر سرداروں کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری وقت پر ان کو ایمان کی دعوت دی، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں آخری وقت کے اندر،
اور وہاں جو کافر سردار ابو جہل جیسے موجود تھے وہ اپنی دوستی کا وہاں پہ احساس دلا رہے تھے، کیا اس وقت پہ آ کر تم اپنے باو اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور اس وقت میں پھر آخر کار وہی ہوا جو ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے چاہا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا اور ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ساری زندگی کے اثرات تھے جو اس وقت پہ ظاہر ہوئے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا، اصحاب کہف کا، جہاں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا وہاں پہ اصحاب کہف کے کتے کا بھی ساتھ ذکر فرمایا، اور مفسرین نے اس بات کو نقل کیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک اس جانور کا جس کو عموماً ناپاک سمجھا جا رہا ہے، برا سمجھا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر بھی فرمایا۔ اس لیے ہم اپنی صحبت کو اچھا کریں، اپنے ساتھ جو ہمارے بیٹھنے والے ہیں ان کو دیکھیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، کیا ان کے بیٹھنے کی وجہ سے میری زندگی میں جو نیکی کے اعمال ہیں ان پر کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا، ان پر کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا، ایک یہ بھی کام ہم کریں۔ اور آخری بات، رمضان المبارک ایک مختصر وقت کے لیے آتا ہے، اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن ہیں، اور ان گنے ہوئے دنوں کے اندر ہم اپنی جو سارا دن کی مصروفیت ہے اس کو ہم ایک ترتیب میں لائیں۔ یہ رمضان المبارک آنا ہے، پھر زندگی کے معمولات میں بعد میں ایسے ہی چلنا ہے، تو ہم رمضان المبارک کے اندر اپنے جو اوقات کار ہیں، کام کے اوقات ہیں، دفتری اوقات ہیں، دکان کے اوقات ہیں، ان کو تھوڑا مختصر کریں، اور رمضان المبارک کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی کوشش کریں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر راستے کھلتے جاتے ہیں۔ تو آخری بات یہ کہ ہم اپنے اوقات کار کی ترتیب دیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔